نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے. لاکہا درود و سلام ہو نبی علیہ الصلاۃ کی شخصیت پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی 2 سورتوں سے 2 آیات کا انتخاب کیا، اور نبی علیہ السلام کا ایک فرمان جس کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب فضائل القرآن کے اندر نقل فرماتے ہیں. اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آج کا خطبہ جمعہ کا عنوان ہے من ہم خیر الناس، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ میں بہترین انسان کون ہے. اس لیے اس عنوان کو میں نے اپنایا کہ آج ہم اور آپ، ہر آدمی، ہر شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ سب سے بہتر میں ہوں، سب سے بہتر میں ہوں. سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں، جماعت میں، گھر میں، خاندان اور قبیلے کے اندر، مسجد میں، بازار میں، چاہے کوئی بھی میدان ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ہر انسان کا دعویٰ یہ ہے کہ تم سے بہتر میں ہوں. اقتصادی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، اور دینی اعتبار سے بھی. دونوں اعتبار سے ہم میں سے ہر آدمی اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ تم سے بہتر میں ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں. اور پھر بہتر ہونے کے نظریے الگ الگ بنا لیے ہیں. کسی کی نگاہ میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کا یا بہتر ہونے کا یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس 2 مکانات ہیں، 2 4 گاڑیاں ہیں، میرا سماج کے اندر ایک مقام ہے، سماج کے اندر ایک رتبہ ہے،
اور میری اتنی جائیداد ہے، میری اتنی آل و اولاد ہے، یا پھر میرا اتنا بڑا بزنس ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ دیکھو میں سب سے افضل، سب سے بہتر ہوں، اس لیے کہ میں 5 اوقات کی نمازوں میں کم سے کم 3 ٹائم کی نماز تو پڑھ ہی لیتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں اس لیے کہ میں میرے گھر پر لائن کھڑا کر کے زکوٰۃ دیتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں اس لیے کہ میں عمرے پہ عمرہ کرتا ہوں۔ بہرکیف یہ بہتر ہونے کے جو نظریات میرے اور آپ کے اور سماج کے اندر جو چل رہے ہیں، آیا کیا یہی نظریات، یہی تصورات، یہی تصور قرآن اور حدیث میں بہتر ہونے کے لیے دیے گئے ہیں یا پھر کچھ اور ہے؟ تو آئیے آج ہم اور آپ جانتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تقریباً 10 سے 11 احادیث کی روشنی میں کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ میں بہتر کون ہے۔ اور احادیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بہتر ہونے کے لیے جو لفظ استعمال کیا، عربی زبان کے اندر بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ افضل کا لفظ آتا ہے، خیر کا لفظ آتا ہے، احسن کا لفظ آتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض اعمال کے ساتھ لفظ خیر کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر بھلائی کی آخری حدود پار کرنے والا مفہوم اپنے اندر لیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کے اندر ہمیں اور آپ کو بہتر انسان ہونے کے لیے جو اصول اور ضوابط بتائے گئے اس کو جاننے، سمجھنے، اپنانے اور عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہرکیف میں نے آپ کے سامنے عمومی طور پر بہتر کون ہے ساری انسانیت میں، اس کے لیے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ بالعموم ساری امتوں میں، سارے اقوام و ملل کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام سے قبل تک جتنی امتیں آئیں ان تمام امتوں کے اندر بہترین امت، خیر امت اگر کوئی امت ہے تو وہ امت محمدیہ علیہ السلام ہے، یعنی ہم اور آپ۔ اس کی وجہ بتائی گئی خیر امت ہونے کی۔ اس کا یہ معنی اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ہم نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا ہوئے اس لیے بہتر ہے، جبکہ خیر امت ہونے کے لیے آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے جو شرط اس آیت کریمہ کے اندر لگائی وہ شرط یہ کہ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو گے، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے رہو گے۔ جو آدمی بھی یا جو جماعت بھی یا جو گروہ بھی، جو شخص بھی کار خیر یاری کار نبوت انجام دیتا ہے، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ خیر، اللہ کی نگاہ میں وہ بہترین انسان ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ بہترین انسان ہے۔ اور بالعموم امت محمدیہ بہترین امت ہے، لیکن اگر یہ امت محمدیہ شخصی طور پر، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اگر دعوت اللہ کے فریضے کو انجام نہیں دیتی ہے تو پھر خیر امت کے لقب سے وہ ملقب نہیں ہوگی، بلکہ قار مذلت کے حوالے وہ کی جائے گی، یعنی وہ ذلیل اور رسوا ہو کر رہے گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے ذریعے بالعموم خیر امت جو ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی دوسری آیت اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے لوگوں، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے پیدا کیا اور یہ زمین کے اندر مختلف خاندانوں میں، مختلف طبقات میں، مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا، اس لیے کہ لتعارفوا، آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے،
آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا ہو سکے. لیکن یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ نسبتیں، یہ ملک کی شہرتیں، یہ خاندان کی اعلیٰ نسبیں، یہ اعلیٰ نسبیت آپ کو کام آنے والی نہیں ہے. عند اللہ اگر کوئی آدمی، عند اللہ اگر کوئی شخصیت قابل قبول ہے، بہترین شخصیت ہے، تو اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رب العالمین کے پاس عزت والا، مکرم، صاحب عزت والا اگر کوئی ہے تو تقوی اپنانے والا ہے. تقوی کو اختیار کرنے والی شخصیت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہترین شخصیت ہے. آئیے چند اوصاف پیارے نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسانیت میں بہترین انسان کون ہے. آپ علیہ السلام کی حدیث جس کو میں نے آپ کے سامنے قدوہ مسنونہ کے بعد پیش کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری. آپ علیہ السلام نے فرمایا خیرکم، تم میں بہترین آدمی وہ ہے، خیر پر وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. تعلیم قرآن، قرآن کریم کا علم حاصل کرنا، قرآن کریم کے علم کو پھیلانے والا گویا ساری انسانیت میں عند اللہ اور عند رسول اللہ علیہ السلام اگر کوئی صاحب خیر ہے تو وہ شخصیت قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے کی شخصیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ قرآن ہے، نازل کردہ کتاب ہے. یہ منظم من اللہ ہے جس کو روح الامین نے لے کر آیا ہے، جو ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، کتاب شفا ہے، اور اسی کتاب کے اندر کامیابی اور کامرانی ہے. اور گویا کتاب اللہ کلام اللہ ہے، اور کوئی انسان کلام اللہ کی خدمت میں لگ جاتا ہے، کوئی انسان کتاب اللہ کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تو اس سے بہتر انسان زمین کے اوپر کوئی نہیں. لیکن کیا میرا اور آپ کا نظریہ آج کے اس مادیت کے دور میں اہل علم یعنی قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ یہ ہے؟ آج سماج اور سوسائٹی کے اندر حفاظ عظام کا، حافظ قرآن کا، امام مسجد کا، یا مکتب کے مدرس کا، یا جامعات کے مدرسین کا کیا معاملہ ہے؟ ان کے ساتھ کیسے، کتنا کم ظرف تصور ان کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے کہ گویا حافظ قرآن کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے، یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ یہ بیچارہ 4 رکعت کا امام ہے، یہ بیچارہ 4000 کی تنخواہ پر جینے والا ہے، جبکہ کائنات کا امام اور سارے نبیوں کا امام، سارے نبیوں کا امام رحمت للعالمین سید المرسلین کا کہنا یہ ہے خیرکم، ساری انسانیت میں بہترین انسان وہ ہے، ساری انسانیت میں سب سے افضل ترین انسان وہ ہے جو تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کے علم کو حاصل کرتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. تو ایک چیز یہ معلوم ہوئی، تو اگر مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بہترین انسان بننا ہے تو قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھانا ہے، ہم کو بھی پڑھنا ہے اور ہماری اولاد کو بھی پڑھانا ہے، اور جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں ان کی قدر کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بہتر ہونے کی گواہی نبی علیہ السلام یعنی زبان رسالت سے ہمیں اور آپ کو ملی ہے. آئیے اس کے بعد دوسرے نمبر پر بہترین انسان ہونے کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک اور نسخہ بتایا، ایک اور اصول بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم احسنکم اخلاقا، رواہ البخاری، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے، خیارکم احسنکم، دو لفظ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے، تم میں سب سے اچھا انسان، احسن انسان وہ ہے، احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کا کیریکٹر بڑا پیارا ہو. اخلاق حسنہ کا پیروکار جو انسان ہے وہ سب سے بہترین انسان ہے.
اور اخلاق حسنہ کے فضائل اگر آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں تو شاید مجھے وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے سامنے مکمل تفصیلی گفتگو اخلاق حسنہ پر اسی جمعے کے اندر کر سکوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں اخلاق حسنہ کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اخلاق حسنہ کے بارے میں کہا کہ کل قیامت کے دن میزان کے اندر سب سے اونچا، سب سے بھاری جو چیز ہوگی وہ تمہارے اچھے اخلاق ہو گئے۔ اور اخلاق حسنہ کا مطلب یہ کہ آپ علیہ السلام کے کیریکٹر کو ہم اور آپ اپنائیں۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں رب العالمین نے گواہی دی۔ رب کائنات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہونے کا بطور سند قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کہا اللہ رب العالمین نے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی علیہ السلام آپ اخلاق کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، آپ سے بڑا اخلاق کا کوئی نمونہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے ہمارے اس سماج اور سوسائٹی کے اندر ہمارا نوجوان طبقہ ہو یا ہمارے خواتین اسلام کا طبقہ ہو یا میرے اور آپ کا معاملہ ہو، کیا نبی علیہ السلام کے اخلاق کو ہم اور آپ اپناتے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام کو اپنا قدوہ، اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ مکمل طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ زبان قال سے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے بہتر اخلاق والا کوئی نہیں ہے، لیکن کیا زبان حال سے ہم یہ عملی تصور پیش کر سک رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے بڑھ کر اخلاق کا نمونہ کوئی اور نہیں ہو سکتا؟ اگر میں اور آپ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچیں اور میری اور آپ کی اپنی زندگیوں کا جائزہ لے تو واضح طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اخلاق نبی علیہ السلام کے اخلاق سے، نبی علیہ السلام کے قدوے سے، نبی علیہ السلام کے کردار سے بہت دور تک بھی میل نہیں کھاتے ہیں۔ حضرات، آپ علیہ السلام نے خیر انسانیت میں خیر اس انسان کے تعلق سے کہا جس انسان کے پاس بہترین اخلاق ہوتے ہو۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ آئیے تیسرا ایک اصول آپ علیہ السلام نے بتایا۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کریمہ سورہ بقرہ کے اندر، قرآن کریم کی جو سب سے بڑی آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر نبی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے لین دین کے معاملے کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ آپس میں انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی میری ضرورت آپ کو تو آپ سے مجھے ضرورت پڑتی ہے۔ انسان ایک دوسرے سے معاملات کرتا ہے، لیکن ان معاملات کے آداب اور اصول اور ضوابط قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، یعنی قرض لینے اور دینے کے۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو احسن طریقے سے قرض کو واپس کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا اپنی کتاب کے اندر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم احسنکم قضاء عند رد القرض، کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے، خیر پر وہ آدمی ہے جو قرض کو اچھے انداز میں واپس لوٹا دیتا ہے، اچھے انداز میں واپس لوٹا دیتا ہے۔ آج سماج کا اگر جائزہ لیتے ہیں تو قرض لینے سے پہلے یا جب ضرورت پیش آتی ہے تو جس کے پاس ہم کو قرض لینے کی امید ہوتی ہے اس کے پاس بالکل عاجز بن کر ہم نظر آتے ہیں، ہزاروں وعدے ہم کرتے ہیں کہ وقت پر دے دوں گا، فلاں 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 کر دوں گا، کہ مجھے قرض حسنہ کی ضرورت ہے، قرض حسنہ کی ضرورت ہے، اور جب قرض مل جاتا ہے تو گویا وہ قرض حسنہ نہیں بلکہ قرض حسنہ ہو جاتا ہے، قرض حسنہ ہو جاتا ہے۔ جب بھی اگر سامنے نظر آتے ہیں تو ہنس کر ٹال دیتے ہیں۔ گویا اس طرح کی نیت سے اگر کوئی قرض لیتا ہے تو ایسا آدمی بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ میں مذموم اور مبغوض انسان ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا
کہ اگر تم بہتر بننا چاہتے ہو، وقت ضرورت اگر تم نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کو اچھے انداز میں واپس لوٹاؤ۔ آئیے پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک نسخہ بیان فرمایا کہ انسانوں میں بہتر انسان وہ ہے، بہتر انسان بننے کا ایک اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جو اللہ کی ذات سے خیر کی امید رکھتا ہے، اللہ کی ذات سے ہمیشہ خیر کی امید رکھتا ہے تو شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، وہ شر سے بھی اسے امن و امان مل جاتا ہے اور پھر خیر بھی مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا اور صحیح ہے یہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من یرجا خیرہ، خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، کہ بہترین آدمی وہ ہے، یا بہتر بننا چاہتے ہو تو اس نسخے کو اپنا لو تو بہتر بن جاؤ گے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من یرجا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کرتا ہے، خیر کی امید کرتا ہے، ہمیشہ خیر کی امید رکھتا ہے، اور تو پھر جب خیر کی امید وہ رکھتا ہے تو شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، شر سے بچ جاتا ہے۔ کبھی بھی انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے جیسا، گمان پر یعنی بندہ میرے ساتھ جس انداز میں گمان کرتا ہے اس انداز میں پیش آتا ہوں، یعنی بندہ اگر میرے ساتھ بھلائی کا گمان رکھتا ہے تو میں بھلائی کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ خیر کی امید رکھیں۔ خیر کی امید کا اکثر معنی اور مطلب سماج میں یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے تو چلو اب جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لو، جیسے کچھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں گزار لو، اور اگر نصیحت کی جائے یا پھر آپ کو راہ راست پر آنے کی دعوت دی جائے تو ہم اور آپ کی زبان پر یہی کہتے ہیں کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ نماز نہ بھی پڑھو غفور الرحیم ہے، شرابی کبابی بنو تو بھی غفور الرحیم ہے۔ ہاں وہ غفور الرحیم تو ہے ہی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے چلے جائیں، ربانی زندگی نہ گزاریں اور پھر کہتے جائیں زبان سے کہ وہ غفور الرحیم ہے، تو ایسا معاملہ چل نہیں سکتا ہے۔ ربانی زندگی گزارتے ہوئے جو لغزشیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں اس پر ہمیں امید رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ آئیے پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کی ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے اور صحیح حدیث ہے کہ انسانوں میں اگر بہترین انسان بننا چاہتے ہو تو ایسے انسان کے بہتر انسان بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صفت بتائی۔ وہ صفت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ ادا کرتا ہے، دین کو سمجھنے کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو گویا ایسا انسان بہترین انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جاہلیت میں جو بہتر انسان ہے، جاہلیت میں جو بہتری ہے وہی اسلام کے اندر بھی ہے اگر تم دین کو سمجھ پاؤ، اگر تم دین کو سمجھ پاؤ تو گویا تم بہترین انسان ہو۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جب کسی بھی انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ آج ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ آج دنیاوی اعتبار سے ہر آدمی جس کی عمر 60 سال ہو یا ہر بچہ جس کی عمر 11 سے 12 سال کے ڈھیریس پر پہنچ چکا ہو، دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ جس کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن دینی اعتبار سے ہم وہیں پر رہنا چاہتے ہیں جہاں ہماری ابتدا ہوئی تھی۔ اگر اس وقت سوال کیا جائے عام مسلم معاشرے کے اندر جن کی عمر 40 سال 50 سال 30 سال 35 سال 60 70 سال ہے،
کتنی آپ کو دین کی سمجھ ہے، کتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں، کتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں، کیا وضو کا صحیح سے طریقہ آتا ہے آپ کو، کیا آپ عقیدہ جانتے ہیں، کیا آپ قرآن مجید کتنا پڑھے ہیں؟ تو بہت سارے احباب کا جواب یہی ہوگا کہ ہاں بچپن میں میں نے حافظ صاحب کے پاس یا پھر باجی کے پاس یا فلاں کے پاس میں نے چند سورے یاد کر لیے تھے، اب بس وہی یاد ہے۔ جبکہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں 30-40 سال پہلے جن کو کمپیوٹر نہیں آتا تھا، آج وہ کمپیوٹر بھی چلانا سیکھتے ہیں، جن کو گاڑی چلانا نہیں آتی تھی وہ آج گاڑی بھی چلاتے ہیں، رات بیٹھے بیٹھے سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ جوں کا تو رکھ دیتے ہیں۔ جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو انسان بہتر بننا چاہتا ہے اس کے لیے صفت ضروری ہے کہ وہ ضروری ہے کہ وہ دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کرے۔ تو میرے عزیز حاضرین جمعہ، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ خیر کے جتنے صفات آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو تفقہ فی الدین یہ بھی بہتر انسان ہونے کی ایک صفت ہے، ایک علامت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر 2 کام بتائے، 2 کام ایسے بتائے جس کے اندر جو ہے انسان کے بہتر ہونے کی صفت پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی خیرکم من اطعم الطعام، خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، اس کو صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں بہتر انسان ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اور ورد السلام، اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ آج کا یہ معاملہ بھی بڑا عجیب معاملہ ہے۔ دوسری احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطعام طعام یعنی بھوکے آدمی کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بھی بیان فرمایا۔ جیسے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو دوزخ میں جانے والوں سے سوال کیا جائے گا، ما سلقکم فی سقر، کہ اے ہمارے بھائیوں تمہیں جہنم میں کس چیز نے لے آئی ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک نطعم المسکین، وہ کہیں گے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اور پھر قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وَلَا تَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ، یہ مسکینوں کے کھانے کھلانے پر نہ خود تیار ہوتے تھے اور نہ دوسروں کو تیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعمال بتائے، 4 عمل بتائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس بالنیام تدخلوا الجنة بسلام۔ سبحان اللہ، اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سلامتی ہی سلامتی ان 4 اعمال کے اندر پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلا عمل اطعام مسکین، یعنی مسکین کو کھانا کھلانے والا، کھانے کھلانے کی جو صفت، جو عمل کسی انسان کے اندر پایا جاتا ہے تو گویا وہ بڑی اہمیت والا عمل ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ورد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اطعموا الطعام افشوا السلام، سلام کو عام کرنا۔ تو ہوگا کیا؟ تدخل الجنت بسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ لہذا آج سماج کے اندر کتنے لوگ بھوک سے، پیاس سے، ہمارے اڑوس میں، ہمارے پڑوس میں اور ہمارے محلوں کے اندر کتنے لوگ کیسی کیسی مجبوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حیدرآباد جیسے عظیم شہر کے اندر جہاں شادی کی دعوتوں میں سب وہ لوگوں کا کھانا جس انداز میں پھینکا جاتا ہے یا خراب کیا جاتا ہے، مجھے اس کی تفصیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ سب صاحب عقل ہیں، آپ سب نگاہ رکھنے والے ہیں، آپ سب دیکھنے والے ہیں۔ صاحب استطاعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کرے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن خطبہ جمعہ کا وقت ختم ہو رہا ہے،
ان صفات کو، ان اعمال کو اپنے اندر اپنانے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا عمل یہ کہ دعوت اللہ کے فریضے کو انجام دیں، دوسرا عمل یہ کہ قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور سمجھائیں اور قرآن کو پڑھائیں، تیسرا عمل یہ کہ بہترین اخلاق کے پیروکار بنیں اور بہترین اخلاق کی دعوت دیں، چوتھا یہ کہ معاملات کے اندر اچھے ہوں اور قرض لینے دینے کے موقع پر اچھے انداز میں لیں اور اچھے انداز میں دیں، اور پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے خیر کی امید رکھیں، اور چھٹا یہ کہ تفقہ فی الدین حاصل کریں، اور ساتواں اور آٹھواں یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور سلام کو عام کریں اور سلام کا جواب دیں۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جس کو اپنا کر، اور بہت ساری صفات ہیں جس سے متصف ہو کر ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ جیسا کہ تمہیدی طور پر میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بہتر انسان ہونے کے ہمارے اور آپ کے جو پیمانے ہیں، جو تصورات ہیں، اس کو ختم کرتے ہوئے اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پیمانہ بہتر ہونے کا دیا ہے، جو ناپ ہمیں اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے، اس صفت کی وجہ سے انسان ساری انسانیت میں بہتر ہو سکتا ہے، عند اللہ مقبول ہو سکتا ہے، عند اللہ قابل قبول ہو سکتا ہے، ان اعمال کو، ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کریں۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو انہی چیزوں پر کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح جیسے اہل و عیال میں بہتری کرنے والا اور لمبی عمر اور اچھے عمل کے ساتھ زندگی گزارنے والا اور انسانیت کے لیے نفع بخش کام کرنے والا، دوست اور پڑوس میں دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اور اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں، اور قلب سلیم رکھنے والا، یہ اوصاف جس کے اندر ان جیسے اوصاف جن کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ گویا خیر انسانیت کہلانے کے حقدار ہیں اور انسانوں میں بھلے انسان کہلا سکتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہتر سے بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین مجھے اور آپ سب کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے خیر ہونے کے لیے جو اعمال بتائے گئے ہیں اس کو اپنا کر ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو پڑھانے والا، دعوت کا کام انجام دینے والا، اخلاق حسنہ کو اپنانے والا اور بہترین زندگی گزارنے والا، مسکینوں کو کھانا کھلانے والا، سلام کو عام کرنے والا ہم تمام کو بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو سننے اور سنانے سے زیادہ عملی طور پر عملی جامہ پہنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔